بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں سیرت کے عنوان پر بہت سے جلسے ہوں گے، بہت سے پروگرامز ہوں گے، بہت سے مقررین اور روایتین بعد اس طرح کی روایتیں سنا دیا کرتے ہیں کہ جو بالکل موضوع اور من گھڑت ہوتی ہیں، جن کو بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بھی بہت سے حضرات کسی عالم کا یوٹیوب پہ بیان سن لیتے ہیں، کسی بڑے شخص کا، اور بعین ہی جا کے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں کرتے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ معتبر بھی ہیں یا نہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ روایات کی تحقیق کر لینی چاہیے، اور جو مستند اور ثابت شدہ باتیں ہوں انہیں کو بیان کرنا چاہیے۔ تو فی الوقت تو صرف 5 روایتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ایسی 5 روایتیں جو ہمارے ہاں مشہور تو ہیں لیکن ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت ہیں، ان کو بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مزید اس طرح کی انشاءاللہ اور روایتیں ذکر کی جائیں گی۔ تو آج صرف 5 روایتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں پہلی جو روایت ہے وہ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے مبارک نہیں تھا۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، بریلوی حضرات خاص طور سے اس بات کو بیان کیا کرتے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سائے مبارک نہیں تھا، بلکہ جو گنبد خضرا ہے اس کا بھی سایہ نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ سب بے بنیاد باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں دکھائی دیتا تھا، نہ چاند کی روشنی میں، اور نہ آپ کی قضائے حاجت کا نشاں ہوتا تھا، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، شدید قسم کی ضعیف روایت ہے، جس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک موجود تھا۔ مسند احمد میں جو روایت آئی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔ اور ایسے ہی گنبد خضرا کے حوالے سے جو بات بیان کی جاتی ہے کہ اس کا سایہ نہیں ہوتا، یہ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ جو گنبد خضرا ہے اس کا سایہ پڑتا ہے، تو بہرحال یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس کو حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سی سیرت کی کتابوں کے اندر بھی اس روایت کو نقل کر دیا گیا ہے، لیکن اس روایت کے حوالے سے بھی صحیح بات یہ ہے کہ ایک موضوع روایت ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے کہ اگرچہ واعدین مذکورہ الفاظ حدیث کے نام سے نقل کرتے ہیں، اور بعض اصحاب سیرت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، مگر محدثین کی تحقیق کے مطابق یہ روایت موضوع ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ شیخ یونس صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب الیواقیت میں اس کے موضوع ہونے کا خیال ظاہر کیا ہے۔ ایسے ہی ایک قصہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سوئی گم ہو گئی تھی، تو وہ اس کو تلاش کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، سوئی ان کو نہ مل سکی۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو روشنی نکلی وہ اتنی زیادہ تھی کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور اس کی روشنی میں وہ سوئی نظر آنے لگی۔ تو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ قصہ موضوع اور من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی حدیث اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور آپ عرش معلیٰ پر پہنچے، اور آپ نے ادباً اپنے جوتے اتارنے چاہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فخلانا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ یا محمد لا تخلانا علیک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتوں کو مت اتاریے۔ تو اس کو بھی بہت اہتمام سے بڑا چڑھا کے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی در حقیقت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی ہمارے یہاں ایک بات بہت مشہور ہو گئی ہے لوگوں کے درمیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انگلی سے اشارہ فرمایا تھا، اور آپ کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فتاوی قاسمیہ کے اندر موجود ہے، اس سے متعلق سوال کیا گیا تو جواب میں لکھا گیا کہ انگشت مبارک کا اشارہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ معجزہ شق القمر کا ثبوت تو نص سے ثابت ہے، وہ تو مشہور ہے بالکل، اور معتبر روایتوں سے ثابت ہے،
سیر و تاریخ کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آیا ہے کسی حدیث میں موجود ہے نہیں، تو جہاں میں لکھا گیا کہ انگشت مبارک کا اشارہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب غیر معتبر باتیں ہیں۔ ہاں البتہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، جس سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایسی روح المعانی کی بھی عبارت نقل کر رکھی ہے، جس میں یہ ہے کہ بات مشہور تو ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاند ٹکڑے ہو گئے تھے اس کے، لیکن ولم اراؤ فی خبر صحیح، کسی معتبر روایت کے اندر یہ بات نہیں ملتی ہے۔